الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سورۃ اللیل مکیہ سیکھیں گے اور انشاءاللہ عز و جل اس کی تلاوت کریں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، واللیل میں یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، یا لین کا قاعدہ ہے، اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ یا غشا میں غین حرف مستعلیہ پر پڑھا جائے گا۔ والنہار اذا تجلی، والنہار میں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں گے۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، وَمَا خَلَقَ میں قاف حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ ذکر میں را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا۔ انثى میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ثا ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى، فاما میں میم مشدد ہے، غنہ کریں گے۔ من اعطا میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، صاد اور دال صدقہ میں حرف مستعلیہ ہیں، پر پڑھے جائیں گے۔ دال حرف قلقلہ مشدد ہے، تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ کریں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فَسَنُيَسِّرُهُ میں را پر پیش ہے، تو را کو پر پڑھا جائے گا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، من بخل میں نون ساکن کے بعد حرف با ہے، تو یہاں پر نون ساکن کو ہم میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، مالہ میں ہاں پر الٹا پیش ہے، جو کہ واو مدہ کی قائم مقام ہے، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ تردہ میں را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا۔ دال حرف قلقلہ مشدد ہے، تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ کریں گے۔ ان علینا للہدی وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، ان میں نون مشدد ہے، غنہ کریں گے۔ للآخرۃ میں خا حرف مستعلیہ پر پڑھا جائے گا، را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا۔ والاولی میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی اسے ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فَأَنذَرْتُكُمْ میں نون ساکن کے بعد
حروف اخفا میں سے ذال ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ نون ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ نَارًا تَلَظَّىٰ، را پر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور ضا حرف مستعلیہ ہے تو اسے ہم پر کر کے پڑھیں گے۔ لا يصلها إلا الأشقى، لا يصلها میں صاد حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ ہا میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ الذی کذب وتولی، الذی میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وَسَيُجَنَّبُهَا میں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں گے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، الذی میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ۔ یؤتی میں حمزہ ساکنہ ہے، اسے جھٹکا دے کر پڑھیں گے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، احد عند میں دال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ عندہ میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من نعمتن میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے نون ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نعمتن تجزا میں تا کے نیچے دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تجزا میں جیم حروف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ، إِلَّا ابْتِغَاءَ میں با حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ غین حرف مستعلیہ پر پڑھا جائے گا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وجہ میں جیم حرف قلقلہ ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اور ربہ میں را پر زبر، را کو پر پڑھا جائے گا۔ با حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ میں واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر واو لین کا قاعدہ ہے، اس لیے ہم اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ یرضیٰ میں را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا، ضاد حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی، والنہار اذا تجلی، وما خلق الذکر والانثى، ان سعیکم لشتی، فأما
وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى آمنت بالله صدق الله العظيम। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें कुरान को सीखने, समझने, इस पर अमल करने और दूसरों को भी सिखाने की सआदत अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।